وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے اسکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے وہاں جو فلسطینی بھائی تھے اپنے، ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو نعرہ آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کے کہا کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک یہودی ریاست بننے والی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ تو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی ایک علیحدہ وطن کی، اس کے ساتھ ایک دوسری قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، وہ تھی فلسطینیوں کے حق میں۔ تو آپ کو اسکول میں یہ تو بتاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 یوم پاکستان ہے، لیکن وہ یوم پاکستان کے ساتھ ساتھ یوم فلسطین بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسری قرارداد 1940 میں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی۔ اور پھر جب 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا تو جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، جن کی نظمیں، جن کی دعائیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تصویر آپ کے اسکول کے پرنسپل کے دفتر میں دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ دونوں اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ہم جناب 2 اسٹیٹ فارمولہ یا 2 اسٹیٹ سلوشن کے ذریعے مسئلہ فلسطین حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ قائد اعظم کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا وطن ان کو واپس دیا جائے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ وہاں جا کے بسا رہے ہیں ان کو آپ آسٹریلیا بھیج دیں۔ تو ہمارے قائد اعظم جو ہیں وہ اس ریاست کے حق میں نہیں تھے، لہذا ہم قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی پالیسی جو ہے اسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب واپس جائیں گے تو کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اپنے علم کی طاقت سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی۔